بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طوفان نوح میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر ایک اس انسان کو ہلاک و برباد کر دیا اور اس کے نام و نشان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا جس کسی نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر کفر، شرک اور بت پرستی کے اندر مبتلا ہو گیا۔ دنیا کے اس عذاب کے اندر ان چند لوگوں کے علاوہ جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی پر سوار تھے، اس روئے زمین پر اور کوئی بھی چیز باقی نہ بچی۔ اس وقت اس روئے زمین پر ہر طرف پانی ہی پانی تھا اور اس پانی پر صرف ایک کشتی تیر رہی تھی جو حضرت نوح علیہ السلام کی کشتی تھی۔ اس کشتی کے اوپر وہ لوگ سوار تھے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آئے۔ دوستوں، اسی طرح طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس روئے زمین پر نسل انسانی کی ابتدا ان چند افراد سے کی جو کشتی پر سوار تھے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچ گئے تھے۔ دوستوں، اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی چوتھی نسل سے ایک شخص کو پیدا کیا جس کا نام عاد تھا، اور یہ وہی شخص تھا کہ جس کی نسل سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قوم جبارین کو پیدا فرمایا۔ دوستوں، قوم جبارین دنیا کی وہ واحد قوم تھی کہ جس کے بارے میں خود اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک کی سورہ فجر کی آیات نمبر 8 کے اندر ارشاد فرماتا ہے، ان کی جیسی کوئی اور قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ دوستوں، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ طوفان نوح کے بعد پوری دنیا پر حکومت اور راج کرنے والی قوم جبارین کون تھے، اس قوم کے افراد کتنے طاقتور تھے اور ان کے قد کتنے کتنے لمبے تھے، اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کون کون سی نعمتوں سے نوازا تھا، اور وہ قوم کی جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی سب سے لمبی اور طاقتور قوم بنایا تھا، اور جن کی جیسی قوم اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوبارہ اس دنیا کے اندر پیدا ہی نہیں کی گئی۔ اس قوم الجباری نے ایسی کون سی اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی کی اور ایسی کون سے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئے جس کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس نافرمان قوم کی پکڑ فرمائی اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کو دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا، اور دنیا کی سب سے طاقتور لوگوں کی نسل کو آہستہ آہستہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم کر دیا۔ دوستو، اس ایمان افروز اور عبرتناک ویڈیو کو دیکھنے کے لیے آپ سے ہماری یہ گزارش ہے کہ ہماری اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ دوستوں، طوفان نوح کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے نسل انسانی کی ابتدا ایک بار پھر سے حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد سے کی۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی نسل سے ایک عربی شخص پیدا ہوا جو کہ دوسرے انسانوں سے بالکل مختلف تھا۔ یہ شخص دوسرے انسانوں کی نسبت بہت زیادہ طاقتور اور لمبا تھا۔ اسی شخص کی نسل میں سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک ایسی قوم کو پیدا کیا جو دنیا کی سب سے پہلی سپر پاور اور دنیا کی سب سے پہلی طاقتور اور دنیا کی سب سے پہلی قد و دراز قوم تھی۔ دوستو، ذرا سوچیے کہ یہ قوم کس قدر طاقتور تھی کہ خود اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے ان کے جیسی قوم اور ملکوں میں پیدا ہی نہیں کی گئی۔ یہ قوم ارم نامی بستی کے اندر آباد تھے، اور اس قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے فن سے نوازا تھا کہ یہ قوم بڑے بڑے پہاڑوں اور پتھروں کو تراش کر ان کے اندر خوبصورت محلات بنایا کرتے تھے اور انہی محلات کے اندر اپنی زندگی گزارا کرتے ہیں۔ دوستوں، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، ارم آزادم اماد اور بلند ستونوں والے۔ دوستوں، اس دور کے اندر ارم ایک ایسا خوبصورت شہر تھا کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر طرح کی خوبصورتی اور ہر طرح کی نعمت رکھی تھی۔ ہر طرف سرسبز و شاداب باغات اور ہر طرف طرح طرح کے بے شمار پھل اور اناج موجود ہے۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو بے پناہ طاقت کے ساتھ ساتھ ہر طرح کی نعمت سے نوازا تھا۔ دوستوں، کسی دور کے اندر جو علاقہ دنیا کا حسین و ترین علاقہ ہوا کرتا تھا اور جس علاقے کے اندر دنیا کی سب سے طاقتور قوم آباد تھی، وہ علاقہ آج ایسا صحرا بن چکا ہے کہ جس میں ہر طرف ریت ہی ریت موجود ہے، اور یہ ایک ایسا خوفناک صحرا ہے کہ آج کے دور میں کوئی بھی طاقتور شخص اس صحرا میں داخل ہونے کی جرت نہیں کر سکتا۔ دوستو، قوم جبارین کے قد 40 ہاتھ لمبے تھے اور ان کی اوسط عمر 1000 سال کی تھی۔ اس قوم پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ خاص کرم تھا کہ اس قوم کو کبھی کوئی بیماری نہ لگتی اور نہ ہی ان کے سر میں درد ہوتا اور نہ ہی یہ کبھی بوڑھے ہوتے، یہاں تک کہ ان کی نظر بھی کمزور نہ ہوتی۔ یہ لوگ 1000 سال کی عمر جوانی اور تندرستی میں گزارتے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کی عورتیں ایک مرتبہ میں ہی حاملہ ہو جاتی، اور یہی وجہ تھی کہ جس کی وجہ سے اس قوم کی نسل بہت زیادہ بڑھی، اور اسی وجہ سے اس قوم نے پوری دنیا کے اندر اپنا اثر و رسوخ پیدا کر لیا اور دنیا کی سپر پاور قوم بن گئی۔ یہ قوم اگر کسی ملک کو فتح کرنے کے لیے اس علاقے میں داخل ہوتی تو وہ لوگ ان کی دہشت کی وجہ سے پہلے ہی ہتھیار ڈال دیتے، اور اسی طرح اس قوم
اس علاقے کو اپنے قبضے میں لے لیتی۔ دوستوں، قوم جبارین 13 قبیلوں پر مشتمل تھی۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم کو ہر طرح کی نعمتوں سے نوازا تو یہ قوم سرکشی پر اتر آئی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانیاں کرنے لگی، اور طوفان نوح کے بعد قوم جبارین اور قوم عاد ہی وہ پہلی قوم تھی کہ جنہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو چھوڑ کر بت پرستی کی بنیاد رکھی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے علاوہ بتوں کی پوجا شروع کی۔ اسی طرح یہ قوم بت پرستی کے اندر مبتلا ہونے کے بعد طرح طرح کے گناہوں کے اندر مبتلا ہو گئی اور حد سے زیادہ بڑھ گئی۔ اس قوم کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، جیسے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن پاک میں ارشاد فرماتا ہے، اور حضرت ہود علیہ السلام کو یاد کرو کہ جب انہوں نے ان کو احقاف کے اندر ڈرایا۔ دوستوں، جب حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا اور ان کو برائی سے منع کیا، تو اس قوم کے سردار حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑانے لگے اور حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمیں کم عقل نظر آتے ہو اور ہم تمہیں جھوٹا خیال کرتے ہیں۔ لیکن اس کے باوجود بھی حضرت ہود علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق مسلسل 50 سالوں تک اپنی قوم کو ہدایت کی طرف بلاتے رہے اور اس قوم کے نافرمان لوگوں کو دعوت حق دیتے رہے، لیکن یہ بدبخت قوم اپنے گناہوں سے باز نہ آئی اور یہ گناہوں کے اندر اس قدر ڈوبی تھی کہ یہ اپنے نبی کی بات تک نہ سنتی تھی اور ان کو برا بلا کہتی تھی۔ دوستوں، اس قوم کے 2 بڑے قبائل تھے جن کا نام کلمان اور خلجان تھا۔ یہ 2 ایسے قبیلے تھے کہ پوری قوم کی سردار اور حکمرانی تھی اور پوری قوم ان 2 قبیلوں کی فرمانبردار تھی۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام پر یہ کرم کیا کہ ان 2 قبیلوں میں سے ایک قبیلہ حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق کو قبول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا۔ اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی مدد فرمائی اور ان کی طاقت کے اندر اضافہ فرمایا۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جب ان 2 بڑے قبائلوں کو دعوت حق دی تو قبیلہ خلجان اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آیا، لیکن قبیلہ کلمان نے دعوت حق قبول کرنے سے انکار کر دیا اور اسی طرح اپنے کفر شرک پر کھڑا رہا۔ اسی طرح قبیلہ خلجان کی ایمان لانے کی وجہ سے جو لوگ حضرت ہود علیہ السلام کی جان کے دشمن تھے وہ حضرت ہود علیہ السلام سے دور ہو گئے۔ اور دوستوں، ان 12 قبائلوں میں سے ایک قبیلے کے علاوہ کوئی ایسا قبیلہ نہ تھا کہ جس نے حضرت ہود علیہ السلام کی دعوت حق پر لبیک کہا ہو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے کر آیا ہو، بلکہ باقی تمام قبیلے حضرت ہود علیہ السلام کا مذاق اڑاتے اور ان کو برا بلا کہتے، یہاں تک کہ ان کو قتل کرنے کی دھمکیاں دیتے۔ دوستوں، جب حضرت ہود علیہ السلام کے بار بار دعوت حق دینے کے باوجود یہ قوم بت پرستی، زناکاری اور طرح طرح کی برائیوں سے باز نہ آئے تو اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ یا رب العالمین، اس قوم پر اپنا دردناک عذاب نازل فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے پیارے نبی حضرت ہود علیہ السلام کی دعا کو قبول کرتے ہوئے اس قوم پر اپنے عذاب کی ابتدا کر دی۔ چنانچہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ وہ اس روئے زمین پر بارش نہ برسائیں، اور چشموں چلانے والے فرشتوں کو حکم دیا کہ اس روئے زمین کے سارے چشموں کو خشک کر دیا جائے۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے مطابق دیکھتے ہی دیکھتے وہ علاقہ جو کل تک سرسبز و شاداب تھا اور جس علاقے کے اس قوم کے پاس کھانے پینے کے لیے کچھ نہ تھا اور ان کے مویشی بھوک اور پیاس کی وجہ سے مرنے لگے اور اس قوم کے لوگ پانی کے لیے ترسنے لگے، اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس قوم پر اپنا پہلا عذاب نازل فرمایا اور پوری قوم خشک سالی کا شکار ہو گئی۔ اس عذاب کا سلسلہ مسلسل 3 سالوں تک جاری رہا۔ جب اس قوم کی حالت اس قحط سالی کی وجہ سے غیر ہو گئی تو حضرت ہود علیہ السلام سے اپنی قوم کی یہ حالت دیکھی نہ جاتی تھی۔ اس وقت حضرت ہود علیہ السلام نے ایک بار پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ، اللہ تبارک و تعالیٰ پھر سے تمہاری رونقوں کو آباد کر دے گا اور تمہیں وسیع رزق عطا فرمائے گا۔ حضرت ہود علیہ السلام اپنی قوم سے کہنے لگے کہ اے میری قوم کے لوگوں، اپنے پالنے والے سے بخشش مانگو، بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری توبہ قبول کرے گا اور تمہارے لیے آسمان سے موسلا دھار بارشیں برسائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان نہ لائی اور اسی طرح اپنے کفر شرک پر ڈٹی رہی، اور اس قوم کے بدبخت لوگ حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ تم ہمارے پاس کون سی دلیل لے کر آئے ہو اور ہم تمہارے کہنے کی وجہ سے اپنے باپ دادا کا دین کیسے چھوڑ دے، بلکہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تم مجنون ہو گئے ہو، ہمارے خداؤں میں سے کسی خدا نے تمہیں دیوانہ کر دیا ہے۔ چنانچہ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام بار بار اپنی قوم کو دعوت حق دیتے رہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت کی طرف بلاتے، لیکن یہ قوم بار بار حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتے اور ان کا مذاق اڑاتے اور ان کو ماشاءاللہ پاگل اور مجنون کہتے۔
جب یہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس عذاب سے تنگ آ گئی تو اس قوم کے دانشور لوگ ایک جگہ پر اکٹھا ہوئے اور اس عذاب سے چھٹکارا حاصل کرنے کی تدبیر نکالنے لگے۔ دوستوں، پہلی قوموں کے اندر یہ بات مشہور تھی کہ جب بھی کسی قوم پر قحط سالی یا اللہ تبارک و تعالیٰ کا کوئی عذاب نازل ہوتا تو وہ قوم اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر خانہ کعبہ کے اندر جا کر دعا کرتی تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے گھر کے صدقے اس قوم سے قحط سالی اور اپنے عذاب کو دور کر دیتا اور اس قوم کو خوشحال کر دیتا۔ چنانچہ قوم جبارین نے بھی ایسا ہی کیا اور ایک بہت بڑے لشکر کو تیار کیا اور اس لشکر کو خانہ کعبہ کی طرف روانہ کر دیا تاکہ یہ لوگ وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہم سے اس عذاب کو دور کر دے۔ چنانچہ 90 افراد پر مشتمل یہ لشکر مکہ مکرمہ کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس وقت مکہ مکرمہ کے اوپر ہی قوم عمالقہ کی حکومت تھی اور ان کے سردار کا نام جرار بن طارق تھا۔ جرار بن طارق کی بیوی قوم جبارین کی نسل میں سے تھے، لہٰذا اس وجہ سے جیسے ہی وہ لشکر مکہ مکرمہ کے اندر پہنچا تو جرار بن طارق اور اس کی بیوی نے اس لشکر کا خیر مقدم کیا اور خوب شراب و کباب کے ساتھ اس لشکر کا استقبال کیا۔ امام قرطبی رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں کہ قوم جبارین کا یہ لشکر ایک ماہ تک اسی طرح گناہوں کے اندر مبتلا رہا اور اپنے مقصد سے غافل رہا۔ اس دوران یہ لوگ اس بات کو بالکل بھول گئے کہ ہمارے پیچھے رہ جانے والی قوم کا کیا حال ہوا ہوگا اور وہ کس حال میں ہوں گے۔ چنانچہ جب اس لشکر کو عیاشی کرتے ہوئے ایک مہینہ گزر گیا تو جرار بن طارق نے اپنی بیوی کے ذریعے اور گانا گانے والی عورتوں کے ذریعے ان کا بھولا ہوا مقصد یاد دلایا کہ وہ کس مقصد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور وہ یہاں آ کر اپنے مقصد کو بھول کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ چنانچہ ان کی یاد دلانے پر اس لشکر کو ہوش آیا کہ یہ لوگ فوراً مکہ معظمہ کی طرف گئے اور وہاں جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں رو رو کر دعائیں کرنے لگے کہ ابھی یہ لوگ دعا کے اندر مصروف ہی تھے کہ یکایک دیکھتے ہی دیکھتے ایک سیاہ رنگ کا بادل ان کے اوپر آ گیا اور ان بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ بہت خوش ہوئے۔ چنانچہ اس کے بعد ان لوگوں نے خوشی خوشی اپنے علاقے کی طرف جانے کی تیاری کی۔ جیسے جیسے یہ لوگ اپنے علاقے کی طرف بڑھتے جاتے ویسے ویسے بادل ان کے پیچھے اس علاقے کی طرف بڑھتے جاتے۔ اسی طرح جب یہ لشکر اپنے علاقے کے قریب آیا اور جب حضرت ہود علیہ السلام نے ان کالے بادلوں کو دیکھا تو حضرت ہود علیہ السلام فوراً سمجھ گئے کہ یہ بادل بارش کے لیے نہیں بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب لے کر آ رہے ہیں۔ چنانچہ جن بادلوں کو دیکھ کر یہ لوگ خوش ہو رہے تھے اور بارش سمجھ رہے تھے، در حقیقت وہ بادل اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تھا جو ان پر نازل ہونے والا تھا۔ چنانچہ جب حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب کو دیکھ لیا تو حضرت ہود علیہ السلام نے ایک مرتبہ پھر اپنی قوم کو سمجھانے کی کوشش کی کہ اب بھی وقت ہے، تم لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان لے آؤ اور اپنے گناہوں سے توبہ کر لو، ورنہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا دردناک عذاب تمہارا منتظر ہے اور عنقریب تم لوگ ہلاک کر دیے جاؤ گے۔ لیکن حضرت ہود علیہ السلام کی واضح و نصیحت کا اس بدبخت قوم پر کوئی اثر نہ ہوا اور وہ اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتے رہے اور اپنے کفر شرک پر ڈٹے رہے۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام کی یہ بات سننے کے باوجود، اس عذاب کو دیکھنے کے باوجود بھی یہ قوم اپنی سرکشی سے باز نہ آئی اور اسی طرح حضرت ہود علیہ السلام کو جھٹلاتی رہی۔ آخری بار سمجھانے کے باوجود بھی یہ قوم راہ حق پر نہ آئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو اس علاقے سے ہجرت کرنے کا حکم دیا۔ چنانچہ حضرت ہود علیہ السلام مومنین کو لے کر اس علاقے سے ہجرت کر گئے۔ چنانچہ جیسے ہی حضرت ہود علیہ السلام نے مومنین کے ساتھ اس علاقے سے باہر قدم رکھا تو وہ بادل مزید سیاہ ہوتے گئے اور دیکھتے ہی دیکھتے دردناک طوفان شروع ہو گیا۔ اس بادلوں کے اندر دردناک ہوا تھی جس نے اس قوم کے لوگوں کو چیونٹی کی طرح اٹھا اٹھا کر پٹکنا شروع کر دیا اور قوم جبارین کے وہ لوگ جو دنیا کی سب سے طاقتور قوم تھی، اس قوم کے لوگ تنکوں کی طرح ہوا کے اندر اڑ رہے تھے اور اسی طرح اس دردناک عذاب کے اندر قوم جبارین کے بدبخت لوگ مرنا شروع ہو گئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ دردناک عذاب 7 راتوں اور 8 دن تک مسلسل جاری رہا۔ اس عذاب نے قوم جبارین کی بڑی بڑی عمارتوں اور محلات کو تباہ و برباد کر دیا اور اس قوم کے تمام تر نافرمان لوگ اس عذاب کے اندر ہلاک ہو گئے اور دنیا کی سب سے طاقتور قوم کے شہر کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے نست و نابود کر دیا اور ایک صحرا کے اندر تبدیل کر دیا جو آج بھی دنیا کے لیے عبرت کا نشان بنا ہوا ہے۔ دوستوں، امید کرتے ہیں ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔